شہادت کی رات ہے، تعزیت کی رات ہے، اور ہم آپ سب کو خراج پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک جلوس سے ایک جلوس بڑھا کر پھر دوسرے جلوس کے انتظار میں بیٹھیں۔ ایک اور تابوت اٹھے گا، وہ تابوت جو 21 کی صبح کو اٹھا۔ یہ رات علی کے گھر میں قیامت کی رات تھی۔ علی کی 18 بیٹیاں سر کے بال کھولے ہوئے علی کے گرد گریا فرما رہی تھی۔ علی کے بیٹے ماتم کنا تھے۔ علی بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، امام حسن کو وصیت کر رہے تھے۔ تمام بیٹوں کو امام حسن کے سپرد کر کے کہہ رہے تھے یہ تمہارا امام ہے، اب یہ تمہاری ہدایت کرے گا۔ پھر ایک ایک بات، اسلام کا ہر رکن، شرع اور فقہ کے سارے مسائل اور راز امامت، اور اس کے بعد تبرکات انبیاء، یہ کہہ کر امام حسن کے سپرد کیے کہ رسول اللہ نے میرے سپرد کیے تھے اور مجھے وصیت کی تھی کہ علی اپنے بعد حسن کو تمام انبیاء کے یہ تبرکات سپرد کرنا، اور حسن سے کہہ دینا کہ حسین کے سپرد کریں۔ 2 سال کے سید سجاد علی کے قریب تھے کھڑے ہوئے، علی نے گود میں بٹھا لیا اور پھر کہا حسین یہ سارے تبرکات اپنے بیٹے علی ابن الحسین کے سپرد کرنا۔ پھر اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے اور کہا بیٹا کربلا میں یہ سارے تبرکات تم کو حسین سپرد کریں گے، پھر تم اپنے بیٹے محمد باقر کو سپرد کرنا، اور جب یہ تبرکات محمد باقر کے سپرد کرنا تو اے سید سجاد علی کا سلام محمد باقر سے کہہ دینا۔ یہ ہے گھرانہ، یہ ہے رسالت اور امامت کا گھرانہ، یہ ہیں اس گھر کے آداب، یہ ہیں اس گھر کے واقعات۔ انبیاء کے خاندانوں میں بھی ایسے فضائل نہیں دیکھے گئے جیسے علی اور علی کے گھر میں فضائل کے انبار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا 4 قبریں بنانا۔ آج تک ہسٹری میں بحث ہے علی کی اصل قبر کہاں ہے۔ ارے بھائی آپ جب راز گھر کے نہیں جانتے، قرآن کے رازوں کو نہیں جانتے، تو یہ باتیں ہسٹری میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو راز جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مولا علی نجف میں ہیں، وہ ہیں نجف میں۔ قبریں بنائی گئی تھیں الگ الگ، علی کی وصیت تھی، اس لیے کہ علی بتا چکے تھے کہ بنی امیہ قبروں کو کھود کر قبروں کی بے حرمتی دشمنی میں کرتے ہیں، اس لیے قبر چھپائی گئی تھی۔ ازبق بن نباتہ کو بھی علی نے بتا دیا تھا، اور جب امام حسن اور امام حسین کو ازبق بن نباتہ نے بتایا تو کہا شہزادوں جیسے آپ کو قبر کا پتہ ہے، 4 اور اصحاب کو علی نے بتایا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ واپس مدینے چلے جائیں گے، لیکن یہاں قبر کا راستہ زائروں کو بتانے کے لیے ہم لوگ پوشیدہ طور پر قبر بتاتے رہیں گے۔ ہارون رشید کے دور میں، یعنی ہمارے امام موسی کاظم کے دور میں، مولا علی کی قبر عوام کے سامنے آئی۔ تمام ائمہ کو پتا تھا، تفصیل میں شب قدر میں پڑھتا ہوں، تبھی پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھ رہا۔ ہر امام جب کربلا جاتا تھا تو پہلے نجف جا کر مولا علی کی زیارت پڑھ کر پھر کربلا جایا کرتا تھا۔ ہر امام کا یہ دستور تھا، جب آپ نجف جائیں گے وہاں پر وہ مقامات بنے ہیں جہاں پر وہ ائمہ ٹھہرا کرتے تھے۔ مقام سید سجاد، مقام امام صادق نجف میں موجود ہے، اور اب تو خیر جو دربار آراستہ کیا گیا ہے شاہ نجف کا، وہ تو دنیا میں ایسی عمارت ہی کبھی نہیں بنی اور نہ بن پائے گی جیسی شاندار عمارت دربار علی کی بنی ہے، جس کا نام صحن فاطمہ زہرا رکھا گیا ہے۔ یعنی عراق کی حکومت نے جناب سیدہ کی طرف سے علی کو تحفہ پیش کیا ہے، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو دنگ ہو جاتے ہیں کہ کیا در و دیوار ہیں اور کیا شیشے کا کام کیا گیا ہے، لگتا ہے جواہرات چمک رہے ہیں۔ نجف کو سجا دیا گیا ہے۔ آج کی رات نجف میں بہت مجمع ہے، نجف میں بھی مجمع ہے، لیکن حسین کی زری پر بھی مجمع ہے۔ نجف سے آ کر لوگ حسین کو یتیمی کا پرسہ دے رہے ہیں۔
پھر وہاں سے نکل کر عباس کے روضے میں جا رہے ہیں آج کی رات، اور واہ عباسہ کہہ کر عباس کو بھی ان کی یتیمی کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ آپ تمام حضرات تابوت کے ساتھ جائیں شہدائے کربلا تک، اس کے بعد پھر آپ حضرات اپنے گھر روانہ ہوں اور رات کو جاگیں، سوئیں نہیں۔ یہ شہادت کی رات ہے، جیسے شب عاشور ہے ویسے ہی یہ شب بھی ہے۔ صبح قیامت نمودار ہونے والی ہے، صبح قیامت نمودار ہونے والی ہے۔ اور ایک دو منظر صبح کے بتا کر تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ایک بار پردہ ہلنے لگا، آپ نے آواز دی زینب اب کوئی نہیں ہے، سب جا چکے، پردے سے باہر میرے پاس آؤ۔ ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا گھر میں، چونکہ اصحاب مسلسل زیارت کے لیے آ رہے تھے، بیویاں پردے کے پیچھے تھیں۔ زینب میرے پاس آؤ، قریب بلایا، زینب کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ خود حضرت زینب نے بیان کیا کہ بابا نے مجھ سے کہا زینب میرے بعد بڑی مصیبتیں پڑنے والی ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھنا ہے، جوان بھتیجا تمہارے سامنے سینے پہ نیزہ کھائے گا، ایک بھتیجا تمہارے سامنے گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو جائے گا، ایک ننھا سا بھتیجا گلے پہ تیر کھائے گا اور پیاسا دنیا سے چلا جائے گا۔ اے زینب تم کو دیکھنا ہے کہ قید خانے میں اپنی بھتیجی کی قبر، معصوم بچی کی قبر قید خانے میں بنتے ہوئے دیکھو گی۔ زینب تمہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کا گلا تمہارے سامنے کٹ رہا ہے، زینب تمہارے خیمے جلائے جائیں گے، زینب تم بچوں کو لے کر جلتے خیموں سے باہر آؤ گی۔ اے زینب بیویوں کی نگراں اب تمہیں ہوگی، لیکن زینب ایک بڑی مصیبت پڑنے والی ہے، کھلے ہوئے بھرے ہوئے دربار میں تم کو کھلے سر کے ساتھ لایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوں گے اور تازیانے مار کر کھینچتے ہوئے تمہیں ظالم اور فاجر کے سامنے لے جائیں گے۔ ایک بار بیٹی رونے لگی، کہا بابا جتنی مصیبتیں آپ نے بتائیں زینب آپ کی بیٹی ہے، لیکن یہ کیسے زینب کرے گی کہ چادر سر پہ نہ ہو اور نامحرموں کے مجمع میں اسے لے جایا جائے؟ تو علی نے کہا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو مجھے آواز دینا، علی آئے گا تمہارے ساتھ تمہیں لے کر دربار میں چلے گا۔ ماتم سر پہ ماتم کریں، یا علی 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 یا علی۔ سینے پہ ہاتھ ماریں، ماتم کریں، پرسا دیں، اور اس کے بعد علی نے فرمایا کہ حسن جب قبر کے لیے مٹی ہٹاؤ گے تو قبر تیار ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا کہ طوفان نوح سے 800 برس پہلے نوح نے یہ قبر وسیع مصطفیٰ کی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، تمہیں قبر نہیں بنانا پڑے گی، اور قبر تیار ہوگی، قبر کے کنارے حسن اور حسین، صرف تم میری لاش کو قبر میں اتارنا، لیکن جب لاش کو اتارنے لگنا تو چھپ کر دیکھ لینا۔ حسن اور حسین جب لاش اتارنے لگے تو چھپ کر دیکھا تو علی کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور قبر میں علی نظر آئے اور کہا لاؤ بیٹوں میرا جنازہ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ زمانے میں کسی نے اپنا جنازہ نہیں اٹھایا، یہ اسی لیے علی کو مظہر العجائب کہتے ہیں کہ علی 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 زندہ تھے، علی زندہ ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کی روح سے علی نے بتایا کہ ہم معصومین مرتے نہیں ہیں، زمانہ دیکھتا ہے کہ سر زخمی ہے، زمانہ دیکھتا ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ہماری گزرگاہ نہیں ہے، ہمارا ملک کہیں اور ہے،
ہم تمہیں بتانے سکھانے اللہ کے حکم سے آئے تھے، زندہ آئے تھے، زندہ جا رہے ہیں، نور بن کر آئے تھے، نور بن کر جا رہے ہیں۔ ہم خاک سے نہیں بنے، ہم مٹی سے نہیں بنے۔ جس طرح میرا معبود زندہ ہے اسی طرح 14 زندہ ہے۔ اگر یقین ہے سب کو کہ اللہ زندہ ہے تو وہ سمجھیں کہ 14 بھی زندہ ہے۔ اللہ سے بعید ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے ان حسین بندوں کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اتنا سا بھی شک نہ کرنا، بال برابر شک آیا، جتنی عبادت کی ہے سب ضائع ہو جائے گا۔ شک کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس مرتا ہے، علی نفس اللہ ہے۔ اللہ کا نفس مر گیا تو پھر رہا کیا دور؟ نفس اللہ ہیں علی۔ اللہ نے نفس لے لیا، اپنا لیا، خرید لیا، مرضیاں دے دی۔ یہی فلسفے تو نہیں سمجھ میں آتے تو گھبرا کہ نصیری ہو گئے اور غالی ہو گئے۔ پتہ بھی ہے نصیری کیا ہے؟ ہمارا نصیری سے کیا واسطہ؟ کیا ہے نصیری؟ کیوں نہیں لکھتے تاریخ میں کہ نصیری کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے نصیری میں اور ہم میں۔ اور تم کر کے دکھاؤ نصیری والی بات تو میں جانوں۔ ان کا تو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہاڑی پہ اوپر لے جاتے ہیں، بچے کو اوپر سے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا والے جسے اللہ کہتے ہیں اگر اس کا بندہ ہے تو مر جا، اور اگر میرے خدا علی کا ہے تو زندہ رہے۔ نصیری زندہ ہیں، شام میں زندہ، کردوں میں زندہ، عراق میں زندہ، ترکی میں زندہ۔ ترکی میں نصیری بھرے پڑے، ایک نصیری پاکستان میں نہیں پایا جاتا۔ نصیری کی پہچان یہ کہ وہ اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک چکا ہو، بس ایک پہچان ہے نصیری کی۔ بچے زندہ ہیں ان کے علی کے نام سے، ہم اپنا بچہ نہیں پھینک سکتے، اس لیے ہم نصیری نہیں ہیں، ہم نصیری سے افضل ہیں، ہم نصیری سے افضل ہیں۔ نصیری سے فضائل علی برداشت نہیں ہوئے۔ ہمارے لیے تو علی نے کہا کہ جو مومن کامل ہوگا وہ ہمارے فضائل برداشت کر لے گا۔ یا انبیاء اولو العزم، یا ملائکہ مقربین، یا وہ مومنین جن کا امتحان لیا جا چکا ہو، صرف 3 کیٹیگری علی کے فضائل برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کاہے میں آتے ہیں؟ آپ کے صف میں کھڑے ہوئے، نصیری کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ارے اس سے زیادہ کیا قرآن سے پڑھوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نے کہا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا دے، ہم اور ابراہیم برابر۔ وہ بھی شیعہ ہم بھی شیعہ، ابراہیم بھی شیعہ ہم بھی شیعہ۔ نصیری سے کیا تعلق؟ نصیری کو شیعہ تھوڑی ہے۔ آئندہ کوئی نصیری وسیری نہ کہا فضائل علی پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو۔ قبر بنائی شہزادوں نے، آئے تقریر کے آخری جملے، اور تابوت برآمد ہوگا۔ اور پھر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ نقیصات کے لیے آپ لوگ تابوت میں ان کو گروی کریں۔ جب تابوت زری پہ پہنچے آپ سب ان کو تابوت میں گروی کریں۔ جو کوششیں وہ کر رہے ہیں آپ کی بھلائی، آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا فریضہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو گروی کریں، اور ان تمام باتوں کا نوٹس حکومت لے اور ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلے۔ ہم لوگ بہت بااخلاق لوگ، ہم لوگ تہذیب یافتہ لوگ، ہم نے کبھی حکومت کا قانون نہیں توڑا۔ ہم پاکستان کے قانون کے اندر اس لیے چلتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ قانون بنانے میں ہم شریک تھے۔ شیعوں کی تعداد زیادہ تھی جب قانون بنا، جب آئین بنا، جب پاکستان بنا، اور سب سے زیادہ راجہ صاحب محمود آباد کی بات قائد اعظم مانتے تھے، اس لیے زیادہ حصہ پاکستان کی تعمیر میں قائد اعظم کی دولت، کوئی دولت نہیں تھی قائد اعظم، سب دولت راجہ صاحب قائد اعظم کو دیتے تھے، اس لیے کہ قائد اعظم راجہ صاحب کے اسٹیٹ کے سرکاری وکیل تھے، اور راجہ صاحب ان کو چچا کہتے تھے۔ مہاراجہ محمود آباد کے دوستوں میں قائد اعظم تھے، اور قائد اعظم کے کہنے پر راجہ صاحب نے اپنی ریاست کو ٹھوکر ماری تھی۔ اسی طرح ابو الحسن اصفہانی اور دیگر نام گناؤں گا تو رات گزر جائے گی، سب نے مل کر اپنی دولت سے
اپنے دماغ سے، ذہانت سے اس پاکستان کو تعمیر کیا، اس لیے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب ہماری ملکیت ہو گیا ہے. یہ ان بچوں کی ملکیت ہے جو بڑے ہونے والے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اب آئندہ یہ پاکستان چلائیں گے. جن کی عمریں پوری ہونا تھیں ہو چکی. آپ ان بچوں کے لیے دعا کیجئے، ان کی تعلیم پر توجہ دیجئے، ان بچوں کے اسکولوں کو دیکھیں، ان کے علاج معالجے کے لیے دیکھیں، اور ان بچے اور بچیوں کی حفاظت کریں جو پاکستان میں پیدا ہوئے. یہ کام ہے حکومتوں کا، اور یہ قانونی اداروں کا کام ہے، یہ عدلیوں کا کام ہے. یہ علی سکھا کے گئے. حسن اور حسین گھر آئے، جیسے ہی قدم رکھا دروازے پہ زینب کھڑی تھی. 4 جملے ادا کروں گا، تقریر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ذیل رضا صاحب ماتم اٹھا دیں گے، نقی صاحب نوا پڑھیں گے. آپ لوگ نوا پڑھتے ہوئے جلوس کے ساتھ جائیے گا. صرف 4 جملے عرض کر رہا ہوں، بس زیادہ نہیں پڑھنا مجھ کو. جو مصائب ہیں وہ کل کی مجلسوں میں دونوں میں عرض کر دوں گا. کل کے بھی مصائب ہیں 21 کے. زینب دوڑ کر حسن اور حسین کے قریب آئیں. کا بابا کو دفن کرائے؟ ہاں بہن، قبر بنا دی، بابا کو دفن کر دیا. بہت دیر تک بہنوں نے گریا کیا اور کوہرام مچ گیا. کہتے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی. تمام تاریخوں نے لکھا کہ ہر گھر میں کوفے کے صفِ ازا بچھی تھی، اور جتنی بیوائیں عورتیں تھیں اور یتیم بچے تھے جن کی خبرگیری رات کو اٹھ کر علی جاتے اور روٹیاں پکوا کر لے کر جاتے، اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے، اور بچوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ مر گیا، کہنا باپ مرا نہیں، ہمارا باپ علی ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا وارث علی ہے. بچوں کو بہلاتے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت مشک بھر کر لے کر جا رہی ہے، مشک نہیں اٹھ رہی ہے. علی نے کہا چل میں گھر پہنچا دوں. جب علی گھر پہنچے تو دیکھا بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور وہ تنور روشن کرنا چاہ رہی تھی. تو پوچھا کیا مصیبت پڑی ہے؟ کہا میرا شوہر علی کے ساتھ صفین گیا تھا، مارا گیا، اب نہ بچوں کا سرپرست رہا، نہ کوئی بچوں کا دیکھنے والا ہے، خود ہی مزدوری کرتی ہوں، خود ہی روٹی پکاتی ہوں. تو علی نے کہا اچھا، آج علی تیرے گھر تنور پہ روٹی بھی پکائے گا، تیرے بچوں کو بھی دیکھے گا، میں ہی تو علی ہوں، اور اب جب تک میں زندہ ہوں تیرے بچوں کی سرپرستی، تیری بیوگی، تیرے گھر کا بار سب میرے ذمے. یہ ہے کریم رحیم علی. تو آج علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے سر پیٹ کر رو رہے تھے. تم بھی بھول گئے میں نے کہا تھا سر پیٹو، اور پھر تم 2 منٹ کے بعد بھول گئے. تعزیت بھول گئے، بچے رو رہے ہیں، بیوائیں فریاد کر رہی ہیں ہمارا رکھوالا محافظ نہ رہا. روتے روتے رات گزری، دوسرا دن گزرا، لیکن گھر میں کوہرام رہا. بہنیں صفِ ازا بچھائے بیٹھی تھیں. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب رقیہ. کہتے ہیں حضرت عباس کی ایک بہن تھیں جن کی عمر 6 سال تھی، ان کا نام خدیجہ بنت علی تھا. یہ ام البنین کی بیٹی تھیں، لیکن یہ بار بار دوڑ کر امام حسین سے لپٹتی اور کہتی بھیا میرے بابا گھر نہیں آئیں گے کیا؟ آج کی رات بھی بابا نہیں آئیں گے، آخری تقریر سن لو. کبھی امام حسن سے لپٹ جاتی اور کہتی بھیا کیا بابا آج کی رات بھی نہیں آئیں گے، اور اتنا روتی کہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتی. کبھی جناب زینب بہن کو اٹھا لیتی، کبھی ام کلثوم اٹھا لیتی، کبھی رقیہ اٹھا لیتی. لیکن تیسری رات نہیں گزری تھی کہ ایک بار روتے روتے عباس کی معصوم بہن خاموش ہو گئی. اب جب مسجد کوفہ کے سامنے جانا تو ایک روضہ بنا ہے، اس پہ لکھا ہے خدیجہ بنت علی، ضرور زیارت کرنا. یہ بچی باپ کو یاد کرتے کرتے تیسرے دن خاموش ہو گئی. حسن اور حسین نے اس کو لے جا کر مسجد کوفہ کے سامنے قبر بنائی. بھائی بھی روئے، بہنیں بھی روئی. میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا خدیجہ بی بی باپ کی یاد،
باپ کی موت برداشت نہ ہوئی. آئیے کربلا میں سکینہ. ارے آپ کے منہ پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے, کسی نے گلا تو نہیں باندھا. خدیجہ بی بی کربلا آئیے, باپ کو یاد کرنے والی بچی پکار رہی تھی, اے چچا عباس, اے چچا عباس, ماتا ماتا.